الصيام والقرآن شفیان للأبد یوم القیامہ. قیامت کے دن جب آدمی نفس نفسی کا عالم میں ہوگا، ہر ایک پریشان ہوگا، فرماتے ہیں کہ روزہ قرآن شفاعت کرے گا. روزہ قرآن سے بات کرے گا، روزہ کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ میں نے اس آدمی کو منعتہ الطعام والشہوہ، میں نے اس آدمی کو دن میں کھانے سے روک کے رکھا. اس کے گھر میں سب کچھ تھا، کچھ کمی نہیں تھی، کھانے کے تمام اسباب مہیا تھے، اس کے فریج کے اندر ٹھنڈے پانی موجود تھے، لیکن اے اللہ تعالیٰ میں نے دھوپ میں گرمی کے موسم میں بھی دن میں کھانے سے روک کے رکھا، پانی پینے روک کے رکھا، کچھ کمی نہیں تھی. یہ جو کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی صفات، اس کے لیے میری صفات کو فرما دے. اللہ اس آدمی کو جہنم سے بچا لے، یا اللہ اس آدمی کو عذاب سے بچا لے. اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روزے کی بات کو قبول کرے گا، اس آدمی کو بچا لے گا. معلوم ہوا کہ روزہ کتنی اہم چیز ہے کہ جہنم سے بچائے گا، شفاعت کرے گا. سماجی جو ہے قیامت دن سفارش کرے گا، پیروی کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جہنم بچا لے. اب ہمارا والقرآن یشفعان کا قرآن بھی شفاعت کرے گا. قیامت دن قرآن کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ میں نے اس آدمی کو رات میں سونے سے روک کے رکھا تھا، لوگ سو رہے تھے، لیکن یہ آدمی تھا رات میں قرآن پڑھا کرتا تھا، شب رات میں قیام اللیل کیا کرتا تھا، تراویح پڑھا کرتا تھا، لمبی لمبی رکعتیں پڑھا کرتا تھا اور قرآن پڑھا کرتا تھا اور قرآن کے ورد کیا کرتا تھا. اے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جہنم سے بچا لے، چونکہ اس نے تیری محبت میں تیری چاہت میں، چونکہ وہ جانتا تھا قرآن کے پڑھنے میں بڑا ثواب ہے، ایک ایک 10 نیکی ملتی ہے، پر تیری محبت میں اور تیری رحمت کی امید میں، جنت کی امید میں، جہنم کے خوف میں جب تمام لوگ سو رہے تھے، تمام لوگ بستر پہ سو رہے تھے، بستر کے مزے لے رہے تھے، یہ جاگا ہوا تھا، شب بیداری کر رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا. اے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جہنم سے نجات دے. قرآن سے بات کرے گا. اللہ کی باتیں ہیں کہ فیشفعان لہ، اللہ اس کی بات قبول کرے گا، جو ہے اس کی بات سنی جائے گی اور اس آدمی کو جہنم سے بچایا جائے گا. معلوم ہوا روزہ بہت ہی اہم چیز ہے. رمضان کا مہینہ ہمارے سامنے ہے، قریب آنے والا ہے، اس لیے ہمیں ابھی سے اس کی تیاری کرنی چاہیے. ایسا مزاج بنانا چاہیے، ایسی دماغی طور سے ہمیں تیار ہونا چاہیے کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے. وہ تمام چیزیں جو روزے کے مخالف ہیں، جو ایمان کے مخالف ہیں، جو جن کا تعلق گناہ سے ہے، اس سے بچنے کی ابھی سے آ ڈالیں تاکہ رمضان کے مہینے میں ہم اس سے اچھا بچ سکیں. اتنا ہی نہیں، روزہ کے کیا کیا فوائد ہیں، روزہ کا کیا مقام ہے. اللہ کی باتیں ہیں لا خلوف و مسائم ادب ان اللہ من ریح المسک، کہا روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کو مشک عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے. آدمی جب روزے سے ہوتا ہے تو آدمی کے پیٹ سے کچھ رعاف نکلتی ہے، کچھ گندگی نکلتی ہے، کچھ بدبو نکلتی ہے. یہ بدبو ہے جس کو ہم بدبو کہتے ہیں. کہ اللہ کی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بدبو جو ہے، یہ بدبو جس کو ہم بدبو کہہ رہے ہیں، یہ بدبو مشک عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے. کتنا اندازے کہ کتنا مقام روزے کا ہے کہ اب جس یہ بدبو ہے، ظاہر میں بدبو ہے، اندر سے نکل رہا ہے، لیکن یہ بدبو بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک عنبر سے زیادہ پیارا ہے. یہ روزے کا مقام ہے. اتنا ہی نہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں ہی دوں گا. تو اسی میں کہا کہ مانا اجزی بہ، اس کا بدلہ میں ہی ہوں. روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں ہی ہوں. مطلب جس نے روزہ رکھا اس نے مجھے پا لیا. اس نے روزہ رکھا خلوص کے ساتھ، جو اس کا جو طریقے ہیں، اس کے طریقے کیا ہیں روزے کے؟ طریقہ یہ ہے جیسے ہی غروب شمس ہوتا ہے روزہ کھول لے، انتظار کر لے آدمی. ایسے نہیں انتظار کرے کہ اب اندھیرا ہوگا، جب تک دکھائی پڑ رہا ہے ہم روزہ نہیں کھولیں گے. کبھی کبھی یہ بھی کچھ لوگوں میں یہ بھی ہوتا ہے، جب تک بال دکھائی پڑ رہا ہے روزہ نہیں کھولیں گے. ہاں بال اب دکھائی نہیں پڑ رہا ہے تو روزہ کھولیں گے. یہ کچھ باتیں ہیں، یہ روزہ کا یہ حق نہیں ہے.